السلام علیکم جی، فیصل گھومن اپنے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ لاہور مرر کے یوٹیوب چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر دیں۔ صورتحال جو ہے پولیٹیکل بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی رات میں، جو ہے ہم سب لوگ چینلز کے اوپر بیٹھے رہے اور جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ویب سائٹس پہ بیٹھے رہے، اور میں بھی جو ہے کل رات بڑا لیٹ آیا آفس سے، چونکہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں لانگ مارچ جو ہے اس حوالے سے ہوئی، اس پہ ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کل رات میں ہوئی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو بیسیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہے، باقی سپورٹڈ بائی پیپلز پارٹی۔ کل جو ہے جو بھی سنیریو ہوا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑے شہروں میں رہی، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اور ورکرز کو جو ہے وہ بیسیکلی روکا گیا، ہرڈلز کریٹ کی گئیں۔ کل کا سارا دن جو ہے وہ جو ہے ہائیڈ اینڈ سیک والا سلسلہ رہا۔ جی ٹی روڈز کے اوپر دیکھ لیں، آپ شہروں میں دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ آزادی مارچ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا۔ پھر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کیس ٹیک اپ ہوا، اس سے ایک دن پہلے لائرز کی طرف سے جی کہ جو ہے آزادی مارچ کے حوالے سے جو ہے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ نہ روکے۔ تو کل پھر سپریم کورٹ میں جو ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیس لگا، اور جو ہے جو جسٹس اعجاز ہیں انہوں نے جو ہے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو کہا جی کہ ان کو اجازت دی جائے پی ٹی آئی کو، اور ان کو کسی ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا میں جو ہے وہ جلسہ کرنے کی یا پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے، جو کہ سیکٹر H9 کے حوالے سے پھر باتیں آئیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور سے نکلتے ہیں، جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے، ثوابی والی سائڈ سے ہوتے ہوئے، اپنی جو ہے ورکرز کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں رات میں۔ اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ڈی چوک کے اوپر جو ہے اسکفل ٹیکس پلیس بٹوین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور رینجرز تھی اس میں، اور ایک اسکفل کی صورتحال رہتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ٹیئر گیس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہے دوسرا جو ہے بیٹن چارج ہوتا ہے، اور سٹون پیلٹنگ پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کل افیکٹ بھی ہوئیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن؟ مطلب آپ جو ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں کوئی بھی پارٹی اگر احتجاج کرنا چاہے تو وہ اس کا بنیادی رائٹ ہے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری کہ اس گورنمنٹ میں شہباز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، جن کو مطلب جو ہے سیاست میں مور دین 30 ایئرز ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، بلاول بھٹو فارن منسٹر ہیں۔ واٹس گوئنگ آن ود یو؟ آپ لوگ ایک بلا وجہ کا آپ لوگوں نے جواز بنایا، پہلے پکڑ دھکڑ شروع کی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی، ورکرز کی، پچھلے 48 گھنٹے میں جو صورتحال رہی، اس کے بعد پھر آپ ان کو لانگ مارچ سے روک رہے ہیں کنٹینرز لگا کے۔ یہ ڈر ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیسی سچویشن کریٹ کر دیں۔ دیٹ از کوائٹ انفارچونیٹ۔ یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے ان پارٹیز نے، خاص طور پہ پی ایم ایل این نے اپنی جو ہے پاپولیرٹی کا گراف نیچے گرایا ہے، اور ان کو موقع دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ جو ہے اور سمپتھیز گین کریں، اور وہ جو ہے اگر وہ پہلے اتنا زیادہ لوگ نہیں لا پا رہے ہوں گے تو اب وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ لے آئیں گے، اور جیسا ہوا ہم نے دیکھا۔ تو اگر کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو جلسہ کرنے دیتی تو یہ ایک اچھا اقدام ہوتا، ایک جمہوری اقدام ہوتا، لیکن گورنمنٹ کے جو ٹیکٹکس نظر آئے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ کل رات میں جو ہے وہ پاک آرمی کے جو ٹروپس ہیں اس کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ وہ ڈپلوائے کیے جائیں گے، تاکہ جو ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور جو ورکرز ہیں وہ ریڈ زون میں انٹر نہ ہوں۔ ڈی چوک تک تو وہ آ گئے، ڈی چوک سے آگے تھوڑا ہی ہے جو ہے ریڈ زون ہے۔ تو لیکن اب عمران خان صاحب نے کل رات میں جو لاسٹ ان کی اسپیچ یا اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ڈی چوک پہ لوگ اکٹھے ہوں اور وہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا کنفیوژن یہ بھی ہے کہ
پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں اور ورکرز جو ہیں وہ آیا سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کو فالو کریں گے، اور وہ جو ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے جو گورنمنٹ کو کل ڈائریکشنز دی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ جو ہے ان کا اہتمام کیا جائے رکنے کا، تاکہ وہ وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ کر سکیں، لیکن ٹائم فریم نہیں دیا۔ اب دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے کل کی جو سچویشن تھی رات میں کہ وہ ریڈ زون کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک جو ہے ڈائریکٹ کلیش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایمبیسیز موجود ہیں ریڈ زون کے اندر، وہاں پہ ایوری تھنگ از بینگ مانیٹرڈ کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی الیکشنز کی وہ ڈیٹ لے کے جائیں گے۔ اور جو ہم نے سنا کہ چند دن پہلے جو ہے یہ بھی سنیریو تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا مائنڈ بنا رہی تھی، کولیشن گورنمنٹ پی ایم ایل این خاص طور پہ، کہ جی ٹھیک ہے مطلب الیکشنز جو ہے نا وہ کروا دیے جائیں، اور پھر اچانک وہ چینج کرتے ہیں اپنا سٹینس، اور وہ چینج کر کے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ہے اناؤنس کر دی اپنا، اور ادھر سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ کے دھرنا دے دیتے ہیں، اور ادھر سے گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتی ہے اور الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ اس کا بینیفٹ کیش کریں گے پی ٹی آئی والے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف تو جانا ہی ہے، پی ایم ایل این نے جانا ہے، پی ٹی آئی نے جانا ہے، پیپلز پارٹی نے جانا ہے۔ اب ہم کیوں اس سچویشن کو جو ہے اور فردر خراب کر رہے ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورننس جو ہے وہ آپ کی ایک لوئسٹ ایب کے اوپر ہے پاکستان میں، پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، ملک کی معیشت جو ہے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، مہنگائی دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مافیاز جو ہیں ان کو جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کی وہ جو ہے اس کو مہنگا کر دیں، یا بلیک مارکیٹنگ کر لیں، ہورڈنگ کر لیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں بینگ جرنلسٹ کہ ہمارے سیاستدانوں کو اب عقل کرنی چاہیے۔ عمران خان اگر ایک اپنی پاپولیرٹی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے ہیں، اس ڈیبیٹ میں نہ جائیں کہ انہوں نے 1 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے، 50 کرنا ہے، 20 کرنا ہے، پارٹی تو ہے نا جی، یہ تو باقی پارٹیوں کو اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ، ایک ریالٹی ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے باقی پارٹیوں کی ایک اپنی جو ہے وہ ووٹرز ہیں، ان کی ورکرز ہیں۔ تو اگر وہ چارجڈ ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے ڈیو ٹو اینی فیکٹر، تو پھر اصولاً اب اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب ان کا مطالبہ مان لے۔ اگر مطالبہ نہیں مانیں گے تو ہم فردر کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے۔ کل اگر کچھ رپورٹڈ کیجولٹیز ہوئی ہیں، وہ پولیس اس میں انوالو تھی یا نہیں تھی، لیکن لوگ تو بندے تو مر گئے نا جی۔ اسی طرح پبلک پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنا اسٹیٹ پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، اسلام آباد میں ہنگامہ جاری ہے۔ یہ ہم اس طرح کی جو ہے سچویشن کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے اکانومی کے حوالے سے ہم دیکھ لیں، ہم اپنی سچویشن ہماری اتنی خراب ہے، ہماری معیشت اتنی خراب ہے کہ ہم کیا اس طرح کی وائلنس افورڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں کا نقصان کریں، اسٹیٹ کا نقصان کریں؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہوش کے ناخن لے، اور اس میں جو ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں، فار گاڈ سیک۔ اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہے لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ ایک پیس ریکوائرڈ ہے، تاکہ ایک پارٹی جو ہے یا 1-2 پارٹیاں مل کے جو گورنمنٹ بنائیں اور وہ پھر ملک کے لیے آگے چلیں۔ یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ قوم نے بھگتنا ہے۔ ایونچولی پولیٹیشنز کی، پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ ایونچولی جو ہے افیکٹ کرتی ہے عوام کو، نیشن کو، کیونکہ وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، لوگ پارٹیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جو ہے ڈسیوڈ ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھوں گا جو ہم نے دیکھا ہے اب تک۔ تو اب پولیٹیشنز اگر اپنے آپ کو میچور نہیں کریں گے، سیاستدان اپنے آپ کو میچور نہیں کریں گے اس ملک کو چلانے کے لیے، تو معذرت کے ساتھ پھر اسی طرح کے ہنگامے بھی ہوں گے، اس طرح کی ڈیمانڈز بھی آئیں گی، اس طرح کے لانگ مارچ بھی ہوں گے۔
اس طرح کے سٹ ان بھی ہوں گے, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی اگر یہ ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے جب ضرورت پڑے. تو اب لیکن اس کو اتنا لنگر آن نہ کریں کہ اس سے جو ہے نا آپ کی ملک کی جو نارمل جو سچویشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جو ہے آپ کی روزمرہ کی زندگی کتنی افیکٹ ہو گئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں, کہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں لوگ نہیں جا سکے, پھر دفاتر میں نہیں جا سکے, لوگ جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکے اپنی ضروری کام کی وجہ سے. اسی طرح آپ کی گڈس ٹرانسپورٹیشن جو ہے بٹوین پشاور اینڈ کراچی وہ افیکٹ ہو گئی بری طرح, ابھی تک افیکٹ ہے. تو آپ اس کی کیلکولیشن پہ نہیں جائیں گے کہ یہ اب آپ کی معیشت کو اب آگے کتنا اور ڈیمیج کرے گی یہ چیز. تو ہوش کے ناخن لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو فردر کنفرنٹیشن میں جانے کی بجائے, طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے مذاکرات کرنے چاہیے. جیسے کل سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی کہ جو ہے دونوں سائڈز بیٹھ کے جو ہے چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کریں. اور اگر انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے پی ٹی آئی نے, تو دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹینیو ود دیئر پروٹیسٹ فار لمیٹڈ اور انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم, تاکہ جو ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کو فالو کر سکیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا سکے آگے. تو برائے مہربانی اس ملک پہ, اس ملک کی عوام پہ رحم کریں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.